بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کل کے عجیب و غریب سے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے اس ناول کی ایپیسوڈ نمبر 6 ریڈ کرنی ہے، تو چلیے بنا دیر کیے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6۔ بے چین بے سکونی کے عالم میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ماتھا مسلنے لگا۔ بہت غلط کیا ہے۔ وہ سانس گھٹنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور ونڈو کے قریب پہنچ کر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ پتا نہیں کیا ہو گیا تھا اسے سنتے ہی کہ کیسا گھٹیا پلان بنائے تھے اس نے۔ اگر ان میں سے ایک پر بھی عمل کر جاتی تو وہ تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ کتنے مان سے لے کر آیا تھا وہ اپنی بہن کو، شہر کے اسے آگے پڑھائے گا، حالانکہ وہاں سب نے کہا تھا کہ لڑکی ذات ہے، انٹر تک ٹھیک ہے تعلیم، اگر آگے پڑھاؤ گے تو یہی بہن بغاوت پر اتر آئے گی یا منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی۔ وہ ان سب دقیانوسی سی سوچ رکھنے والے لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ان کی سوچ کتنی غلط ہے۔ لازمی نہیں کہ ایک ایسا قدم اٹھائے تو دوسری بھی ایسی ہی ہو، ان پر زندگی عذاب کریں، 5 انگلیاں نہیں ہوتی۔ وہ انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ علم پردے میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس پر ہر بہن بیٹی کا حق ہے، جنہیں وہ شہر میں جا کر بغاوت کرنے کے ڈر سے ہزاروں کی آرزوئیں آگے بڑھنے کی خواہشوں کا گلا دبا کر انہیں چھوٹی عمر میں شادی کروا دیتے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں سے کالی پٹی کو اتارنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے بیچ اگر یہ سب آ رہا تھا تو اس کا یوں پاگل ہونا فطری تھا۔ پر اب یہ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ تو پاس تھا، گزر چکا تھا، اس کی بہن کے آنچل پر آنچ بھی نہیں آئی تھی، اور وہ لڑکی اپنے کیا کا بھگت رہی تھی، پھر کیوں اتنی حیوانگی دکھائی؟ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگی، سوچ کر ہی وہ لب دبا گیا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے خود سے سوال کیا، اور جواب نہیں میں ملا تو اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں اور اس نے آنکھیں بھیجتے اپنے رب کے سامنے توبہ کے لیے کان پکڑے۔ یا اللہ، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یہ بھول گیا کہ سزا دینے کا حق صرف آپ کو ہے، ہم بندے تو غلام ہیں، ہماری کیا اوقات آپ کے پیارے بندوں کو اذیت دینے کی۔ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا اور سچے دل سے نادم ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ توبہ طابی کرتا وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا کہ تقویٰ کی کال نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ چلتا ٹیبل کے پاس آیا اور موبائل کان سے لگایا تو تقویٰ نے روم بند ہونے اور عائشہ پوچھ کر اس کے سینے پر خنجر گھونپ دیا کہ اب کیا بتاتا۔ اس نے اس پر اپنی درندگی دکھا کر اسے روم میں لاک کر دیا ہے۔ اتنی تو ہمت اس میں بھی نہیں تھی، تبھی جھوٹ کا سہارا لیتا عائشہ کے آرام کا کہہ کر مزید اسے دروازہ لاک ہونے کی وجہ بتانے سے پہلے ہی اہم میٹنگ کا کہتا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جا رہے ہو؟ حامد صاحب زندگی میں پہلی بار غصہ کرتے اس کے روم میں آئے جہاں حیدر اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اس نے امریکہ کی فلائٹ بک کروا لی تھی اور اب صرف پیکنگ کے لیے اپنے ڈیڈ اور مہکار سے مل کر اسے جانا تھا، ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر، کیونکہ وہ نہیں رہ سکتا تھا یہاں جہاں ہر پل اس کا دل اس کے لیے مچلے اور وہ پاگل ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اس سے بہتر تھا وہ یہاں سے چلا جائے۔ جانتا تھا اس کا باپ ناراض ہوگا، پر وہ اسے سمجھائے گا، اس کی حالت سے تو واقف ہے۔ جب وہ ٹوٹا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا، پہلا سامنا اپنے باپ سے ہی تو ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ جوان مرد رو پڑا تھا کہ وہ اسے چھوڑ آیا، اس کی خوشی کے لیے، اسے رسوائی سے بچانے کے لیے چھوڑ آیا تاکہ وہ خوشی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ جی میں آپ کو بتانے ہی والا تھا۔ سوچوں سے سر جھٹکتا مسکرا کر گریز سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے حامد صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تم ہو حیدر؟ ایک لڑکی کے لیے اس وقت جب تمہارے باپ کو تمہاری سخت ضرورت ہے، اسے اکیلا یہاں اس بڑے سے گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہو تاکہ میں یہیں گھٹ گھٹ کر جو کچھ دنوں کی زندگی بچی ہے وہ گزاروں؟ وہ غصے ناراضگی سے بولے تو حیدر نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ نو ڈیڈ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو میری زندگی بھی دے۔ وہ ان کے گلے لگ گیا، دل جو پھر سے بھر آیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری زندگی، مجھے صرف اپنا پہلے والا ہنستا مسکراتا بیٹا چاہیے حیدر۔ دنیا ایک لڑکی پہ ختم نہیں ہوتی، میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کروں گا، آئی پرامس۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلانے لگے، جس پر حیدر زخمی سا مسکرایا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میری زندگی اس تک ہی تھی، مجھے اور کوئی بھی اچھی لڑکی نہیں چاہیے، میرے لیے تقویٰ ہی تھی اور وہی اس دل میں رہے گی، میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، پلیز مجھے جانے دیں، میں مزید ٹھہر سکتا۔ وہ بھاری لہجے میں بے بسی سے گویا ہوا تو حامد صاحب نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ جاؤ تم جا کر سوگ مناؤ، پر یاد رکھنا اگر تم یہاں سے نکلے تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ تم ایک لڑکی کی 4 دن کی محبت پر مرنے کی باتیں کر رہے ہو، دور جانا چاہتے ہو، پھر 29 سال کی محبت کا حساب دو جس سے تم اس کا بیٹا چھین رہے ہو۔ وہ غصے سے دھاڑتے وہاں سے نکلے اور حیدر سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہاں جاؤں؟ آگے کنواں پیچھے کھائی، آپ کی محبت کے سامنے تو میری محبت کچھ نہیں ڈیڈ۔ کچھ دیر مکمل خاموشی کے بعد وہ مسکراتا اٹھا اور اپنے روٹھے باپ کو منانے گیا۔
آپ نے دروازہ کیوں بند کیا بھائی؟ میں کب سے اسے پکار رہی ہوں، وہ جواب نہیں دے رہی۔ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ غصے سے بھری بیٹھی تقویٰ رات کو دانیال کے گھر آنے پر پھٹ پڑی اور باز پرس کرنے لگی، جس پر دانیال نظریں چرا گیا۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، وہ میری بیوی ہے تو اب میرے روم میں ہی رہے گی۔ تم جاؤ آرام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ شاباش جاؤ، وہ اس کا سر سے ہلاتا بولا تو تقویٰ نے گھورا۔ مجھے عائشہ کو دیکھنا ہے بھائی، میں پہلے اس سے مل لوں، جب مجھے تسلی ہوگی تو چلی جاؤں گی سونے۔ اس نے دوپہر سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، بند ہی پڑی ہے روم میں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ انکل اسے ہمارے حوالے کر گئے ہیں اور ہم ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ وہ انکار کرتی دبے ہوئے غصے میں ناراضگی سے بولی تو دانیال نے لب بھینچ لیے۔ تقویٰ، میں نے کہا ہے نا صبح مل لینا، جاؤ اب۔ وہ سختی سے گویا ہوا تو تقویٰ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تو مل لوں گی صبح دانی، پر اگر کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا نا عائشہ کے ساتھ تو میں آپ کی پھوپھو سے شکایت کروں گی، دیکھ لینا۔ وہ کہہ کر منہ پھیرتی چلی گئی اور دانیال اس کی دھمکی پر اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو پھوپھو کو بتایا نہیں اپنے نکاح کا، ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اوف! سوچتا وہ سر مسلنے لگا جو درد سے بھر رہا تھا۔ بریف کیس ہاتھ میں پکڑے وہ جب روم میں داخل ہوا تو نظریں اس کے وجود کو تلاشنے لگیں، پر زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ سامنے ہی وہ صبح والی پوزیشن میں ویسی کی ویسی پڑی تھی، البتہ اس کے جسم سے نکلے خون کے دھبے اس کی پیلی شرٹ پر اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور بریف کیس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا، گھڑی، ٹائی، موبائل وہیں رکھ کر اس نے پاؤں کو شوز کی قید سے آزاد کروایا اور پھر آستینے فولڈ کر کے چلتا اس کے پاس آیا اور دو زانوں بیٹھا۔ اس کے منہ پر بالوں کا سنہرا جال بچھا ہوا تھا، جس سے وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ جاگ رہی ہے یا ابھی بے ہوش ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے بال پیچھے کیے اور اس کی لرزتی پلکوں، سوجی بند آنکھوں کو دیکھا تو لب چبا گیا۔ سنو لڑکی! اسے سمجھ نہ آیا کیسے مخاطب کرے اسے۔ عائشہ نے اس کی پکار پر ڈر سے آنکھیں میچ لیں، جس پر دانیال نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کھولو آنکھیں، جواب دو مجھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہیں کر پا رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں اسے دیکھ کر ندامت کے علاوہ کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، صرف سختی ہی سختی تھی انداز میں۔ عائشہ نے ڈر سے اپنے منہ پر کانپتے ہاتھ رکھ دیے پر جواب نہیں دیا۔ تنگ آ کر دانیال کچھ جھکا اس کی طرف اور آہستہ سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ تم انتہائی ڈھیٹ عورت ہو۔ وہ اسے بیڈ پر ڈال کر جگ سے گلاس پانی کا بھرنے لگا۔ لو پیو اسے۔ اس کے سر کو اوپر اٹھاتے وہ روب سے بولا کہ روتی ہوئی عائشہ نے سوجی آنکھیں بامشکل وا کی اور اس نے بیٹھے اس دیو کو دیکھا۔ دانیال اس کی لہو آنکھوں میں دیکھتا نظریں چرا گیا اور اس کے سرخ لبوں سے گلاس لگا دیا۔ وہ جو ڈر رہی تھی کہ اب پھر مارے گا، کوئی اور اس کی گھٹیا حرکت سامنے آئی ہوگی، وہ اسے بھونڈ کے رکھ دے گا، اس ڈر سے وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، نہ ہی جواب دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے بے ہوش سمجھ کر بخش دے، پر اس کی سوچوں کے برخلاف وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لایا اور اس کو خشک حلق میں پانی انڈیلا تو وہ حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھنے لگی، پر وہ نظریں چرا گیا۔ دانیال نے اسے پانی پلا کر جب لٹایا تو اس میں آہ کی سسکی نکلی۔ اس کی زخمی پشت جو بیڈ سے ٹکرائی وہ تڑپ اٹھی، اور یہ سب دیکھتے دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو گولی مار دے۔ کس قدر حیوان بن بیٹھا تھا۔ اس نے ایسا کچھ کیا تو نہیں اس کی بہن کے ساتھ، پھر کیوں وہ اس وقت حیوان بن بیٹھا؟ شاید اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا جو اس کے وجود میں لگی تھی، اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر۔ اس کی پھوپھو کی بیٹی زرش جو اس کی منگیتر تھی، وہ اس کی بچپن کی پسند تھی۔ اس نے سوچا تھا جب وہ اپنی بہن کو تعلیم دلا کر لوٹے گا تو اسے جو انتظار کی سولی لٹکائے بیٹھا تھا اسے آزادی بخشے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر دے گا، پر سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی بدل گئی تھی، اس کے خواب چھین لیے گئے تھے، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ کاش وہ جب رپورٹ لے کر آئی تھی تو وہ دھکے دے کر اسے نکال دیتا تو یہ سب نہ ہوتا، اس کی زندگی کا حصہ زرش ناممکن نہ ہوتا۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ اسے لٹا کر اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ دماغ میں یہی گردش کر رہی تھی سوچیں کہ جب پھوپھو اور زرش کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، کہیں وہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں یا اس بے وفائی پر شہری لڑکی دیکھ کر اسے بھول جانے کا الزام نہ لگا دیں۔ وہ اس کے لیے کھانا ٹرے میں لے کر جانے لگا اور ایک بے بس نظر اپنی بہن کے روم کے دروازے پر ڈالی۔ دل کر رہا تھا سب کچھ یہیں پھینک کر، چھوڑ چھاڑ کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا جائے اور واپس گاؤں میں جا کر زرش کو اپنے نام کر دے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ الگ کر سکے۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہ اس کے پھر سے اٹھا کر بٹھانے پر منمنائی، جس پر اس نے غصے سے گھورا۔ میرے سامنے نخرے مت کرو لڑکی، چپ کر کے کھاؤ۔ وہ اس کے غصے بھرے لہجے پر سہم گئی اور دانیال کے نوالا منہ پر ڈالنے پر حیرت چھپاتی کھانے لگی۔ کیا بس اتنی سی سزا تھی اس کے کیے کی؟ اس نے سوچا اور جھکی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی کھانے لگی۔ دانیال ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے دوسرے سے اس کے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا اور اسکرین کو دیکھتے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ زرش کے شکوہ بھرے بھول جانے والے کچھ دن پہلے کے میسج دوبارہ پڑھتے۔ بس ایک چور نظر اس پر ڈال کر وہ بولی تو دانیال نے سر ہلایا اور ٹرے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔
عائشہ احساس سے لیٹنے کی کوشش کرنے لگی اور درد سے اپنی سسکیاں دبا کر کوہنیاں بیڈ پر ٹکا کر لیٹ گئی، پر زخموں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ اماں! درد کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی اماں کو پکارنے لگی، پر جواب ندارت۔ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ کچھ اندر کا درد تھا، کچھ باہر کا۔ کچھ دیر بعد کھانے کے نام پر چائے کا کپ بنا کر پی کر دانیال روم میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ قریب ہوتی سن کر لرزنے لگی، جان جیسے ہوا ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوپہر کو تو بے دردی سے مار کر گیا تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا کہ وہ اس سے اس قدر اپنے برتاؤ میں نرمی لے آیا۔ عائشہ کی نظریں اس پر ٹکی تھیں، جو اب چلتا اس کی سائڈ ٹیبل کے دراز فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس میں سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑا، اور یہ سب دیکھ کر عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کرنے والا تھا یہ شخص اب؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھرائی آواز میں وہ کمزور سی مزاحمت کرنے لگی جب دانیال نے اسے منہ کے بل بیڈ پر ڈالا۔ شش! آواز نہیں! وہ سرزنش کرتا بولا اور اس کی شرٹ کو آہستہ سے بیچ میں چاک دے کر 2 حصوں میں تقسیم کرتے اس کی پیٹھ پر بیلٹ کے سوجے زخم اور نشان دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ مجھے برا انسان بنانے؟ وہ پھٹتے دماغ کے ساتھ اس کی شفاف دودھیا پیٹھ پر سرخ نشانوں پر انگلی سے ان پر مرہم لگانے لگا تو روتی ہوئی ہچکیاں بھرتی عائشہ نے منہ تکیے میں چھپا دیا اور اس کا دہکتا اذیت دیتا لمس اپنی پیٹھ پر محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے اپنی کھلی شرٹ پہنا کر لائٹ آف کرتا خود سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی میں آ گیا اور گہرا سانس بھرنے لگا گھٹن سے نکل کر۔ عائشہ کہاں ہے بھائی؟ مجھے ملنا ہے۔ صبح سویر وہ نماز قرآن کی تلاوت کے بعد دانیال کے روم کے دروازے کے سامنے کھڑی۔ دانیال نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے روم سے باہر نکل گیا تو وہ بے چینی سے اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر سوئی دانیال کی شرٹ میں ملبوس سنہری بال تکیے پر بکھرائے اس کے معصوم انتہائی خوبصورت چہرے کو دیکھا جس پر اب کچھ سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ مسکراتی سکون کا سانس بھرتی اس کے پاس آئی اور کنارے پر ٹک کر جھک کر اس کے ماتھے پر بہن کی محبت کی طرح بوسہ دیا۔ کاش میں تمہیں بچا سکتی مہکار بھابھی کی چالوں سے۔ اس کے کمزور ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولی تو اس کی آنکھیں اس کی حالت پر ڈب-ڈبا گئیں۔ تم جاؤ، یونی کے لیے تیار ہو جاؤ، اسے چھوڑو، سو رہی ہے۔ دانیال پیچھے سے بولا تو تقویٰ مسکراتی اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو بھائی میری دوست کا خیال رکھنے کے لیے۔ اللہ آپ ہی زرش کو اچھا سا جیون ساتھی دے دیں گے۔ اس کی باتوں پر دانیال لب بھینچ کر رہ گیا اور زرش کے لیے کسی دوسرے ساتھی کی دعا پر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو پر وہ کمال مہارت سے ضبط کر گیا۔ پر اس سب کے باوجود اس کی سرخ رنگت عائشہ کی نظروں سے چھپ نہ سکی اور وہ کروٹ بدل کر بے آواز رو پڑی کہ کس طرح اس کی زندگی کی خوشیاں چھین کر ناپسندیدہ وجود کی طرح زبردستی داخل ہو گئی تھی ان کے بیچ۔ سنو! وہ جاتی ہوئی مسز ہانیہ کو مخاطب کرنے لگا جنہوں نے حیرت سے اس کے مخاطب کرنے کے انداز کو دیکھا۔ بولو! وہ مسکراتی پاس آئیں۔ پرسوں رات کو انگیجمنٹ کی ڈیٹ رکھ لو۔ وہ کہہ کر لبوں میں سگریٹ دباتا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکلا پر پیچھے مسز ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ جھومتی روم سے باہر نکلتے وہاج صاحب کی جانب بڑھی۔ آپ نے دیکھا وجی وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس نے لیلا سے میری پسند سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی اور اب ڈیٹ بھی دے دی ہے انگیجمنٹ کی۔ او مائی گاڈ! مجھے یقین نہیں آ رہا۔ انہیں جھومتے دیکھ کر وہاج صاحب مسکرا دیے۔ ہانیہ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ رابیل مرتضیٰ نے مٹھائی کا چھوٹا سا پیس مسز ہانیہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے خوشی سے کہا اور مسز ہانیہ کے پاس بیٹھی اپنی بیٹی لیلا پر فخر ہوا۔ اب یقین کر لو یہی سچ ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ کیوں وہاج؟ انہوں نے مرتضیٰ صاحب سے باتیں کرتے وہاج صاحب کو مخاطب کیا جنہوں نے مسکراتے سر ہلایا۔ لو یو آنٹی۔ لیلا خوشی سے مسز ہانیہ کے ساتھ لگی، انہوں نے محبت سے اس کے گرد بازو ڈالا۔ لو یو ٹو میری جان، تمہاری وجہ سے ہی سائم اور میرا ریلیشن اچھا ہوا ہے۔ انہوں نے مشکور نظروں سے دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور انگیجمنٹ کی ڈیٹ پر ڈسکس کرنے کے بعد اتنی جلدی ارینجمنٹ پر پریشان ہوئے، پر ہانیہ بیگم نے کہہ دیا کہ یہی تاریخ ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے۔ وہ سب حامی بھر گئے، لیلا کے تو پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ سائم زیدی ہزاروں لڑکیوں کی آنکھوں کا خواب اور اس کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے، یہ سوچتے ہی وہ اڑنے لگی ہواؤں میں۔ وہ بھلے ہی ملتے ہوئے اپنے چہروں پر بیزاریاں سجا لیتا تھا پر اندر سے اس سے محبت کرتا تھا، یہ سوچتے ہی اس کا دل جھوم اٹھتا۔ سائم نے رشتے کے لیے اپنی موم کو بھیجا ہے، یہ نیوز سب کو سنانے کے لیے وہ بے چین تھی اور رابیل بیگم اپنی بیٹی کے اتنے امیر لڑکے کو پھنسانے اور اسے شادی پر راضی کرنے پر حقیقتاً حیران تھی اور خوش بھی۔ انہیں اپنا بزنس بلندیوں پر دکھ رہا تھا۔ دونوں نے کم وقت میں بہت کچھ سوچ لیا تھا اور اب صرف اس کا سائم کی زندگی میں انٹر ہونا تھا، بس پھر اس کا سب کچھ اپنے نام کر لینا تھا، یہاں تک کہ بزنس وومن ہانیہ وہاج کا بزنس بھی اس سے چھیننا تھا۔ بہت تیاریاں کرنی تھیں اور سب سے پہلا کارڈ حویلی بھیجنا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے ہی اپنے باپ سے اجازت مانگ کر انہیں جلد لوٹنے پر مطمئن کرتے وہ امریکہ چلا گیا تھا اور اب پیچھے صرف حامد صاحب اور مہکار رہ گئے تھے۔
بیٹا تمہیں کچھ ہارون کا سوچنا چاہیے، آج آپا کی کال آئی تھی، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ لون میں بیٹھی مہکار جو وہاں کھیلتے ساحل کو دیکھ رہی تھی، سامنے بیٹھے حامد صاحب بولے تو اس نے چونک کر دیکھا۔ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ شوق سی حالت میں پوچھنے لگی، جس پر انہوں نے نفی کی۔ ایسی بات نہیں میری جان، میں کیوں تمہیں یہاں سے نکالوں گا؟ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب بھی آؤ پر آپا کا بھی خیال کرو، وہ آپ کی ساس اور پھوپھی بھی ہیں۔ حامد صاحب نے سمجھایا تو وہ منہ بنا گئی۔ ڈیڈ اتنے سال خدمتیں کی ہیں، کچھ دن ہی اپنے باپ کے پاس رہنے آئی ہوں تو دونوں ماں بیٹے کو ہضم نہیں ہو رہا کیا؟ شادی کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں، ہم صرف ان کے غلام ہی بن کر رہ جائیں؟ بھرائی آواز میں دکھ سے بولی کہ حامد صاحب دل محسوس کر رہ گئے۔ ایسا نہیں کہتے مہکار، اس میں غلام کی بات نہیں، آپ کے فرض کی بات ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے کہ مہکار بیچ میں ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ڈیڈ، ابھی تو میں نہیں جا رہی، اگر انہیں اتنی ہی میری یاد آ رہی ہے تو یہاں آ جائیں۔ وہ نخوت سے کہہ کر چلی گئی تو حامد صاحب افسوس سے اس کی پشت کو دیکھنے لگے۔ حیدر نے کچھ دن بعد لوٹنے کا کہا تھا، جس پر وہ راضی ہو گئے تھے اور اب خود بزنس سنبھال رہے تھے، یہ سوچ کر کے ٹھیک ہے کچھ فریش ہو جائے اور اس احساس سے باہر نکلے جو اسے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نانو، تقویٰ آپی بھی چلی گئی، ماموں بھی چلے گئے، مجھے اب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ منہ بناتا ساحل ان کی گود میں بیٹھا اور بولا تو حامد صاحب نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیوں، اپنے نانو کے پاس بھی مزہ نہیں آ رہا؟ نانو اپنے شہزادے کے ساتھ کھیلیں گے۔ انہوں نے ساحل کو اٹھا کر پلے گراؤنڈ میں لائے اور وہاں اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے کھیلنے لگے اور ساحل کو بہلتا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ چہرے پر موجود نقاب سے ذرا سی نظریں یہاں وہاں گھمائیں تو ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا جس سے اسے ڈرنا چاہیے۔ نہ سائم تھا، نہ ہی سائم کا سایہ، پھر کیوں حالت غیر ہو رہی تھی؟ گہرا سانس بھر کر وہ جلدی گھر پہنچنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار میں تیزی لائی، پر ابھی وہ ذرا سے قدم بھی مزید نہ لے پائی تھی جب پاس ہی گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سن کے بدک کر پیچھے ہوئی اور بالکل پاس ہی گرے کلر کی لینڈ کروزر کو رکتے دیکھا۔ ابھی وہ سمجھتی یا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی ڈور کھلا اور کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا اور اس کے چیخنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما لیا۔ چلو، سائم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سیف کو حکم دیا، جس پر اس نے سر ہلاتے زن سے آگے گاڑی بڑھا لی اور اس آواز کو سنتے تقویٰ کی مانو روح ہی پرواز کر گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں جوڑتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی اندر ہی اندر چیخنے لگی، پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بے حس بنا بیٹھا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی مضبوط پکڑ میں قید کیا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، اللہ کے واسطے، وہ اندر ہی اندر چیخی، اپنی بدنامی پر ہاتھ پاؤں مارتی زاروں قطار رو رہی تھی، پر جیسے جیسے اس کی مزاحمت تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کی پکڑ اپنی کمر اور منہ پر سخت بڑھ رہی تھی کہ اس کے دماغ کی نسیں دکھنے لگیں۔ یار، آگے پکڑے جائیں گے، سائم بے ہوش کر لے اسے۔ جنید نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کی جانب بڑھایا اور ان آوازوں پر تقویٰ نے سائم سے نظریں ہٹا کر سامنے بھیگی آنکھوں سے دیکھا جہاں اس کے دونوں دوست موجود تھے اور اس کے دیکھنے پر دونوں ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ سجا لی۔ اس کی پشت سائم کے سینے سے لگی تھی اور وہ اپنی لاتیں سیٹ پر مارتی اپنے ناخن سائم کے بازو میں گاڑ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں مولانی، تمہیں کہا تھا عزت سے رخصت ہو جاؤ میرے ساتھ، پر تمہیں سمجھ آئے تب نہ۔ تم نے اپنے سائیں کو ایسے ہی ہلکے میں لیا ہوا تھا، اب بھگتو۔ اور کیا کہا تھا آغا جانی سے، میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ واہ کیا بہادری ہے، اس نے قہقہہ لگاتے کہا اور اس کے نقاب کو اتارا۔ آنسو سے تر چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ سائم نے اسے ذرا سا بھی چیخنے چلانے کا موقع دیے بغیر ایک ہاتھ ہٹایا اور ایک دم بغیر لمحہ لیے اس کی ناک میں رومال رکھ دیا کہ تقویٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے کی کوشش کرتی، سائم کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کی التجائیں کر رہی تھی، پر اس پر تو جیسے جنون سوار تھا، اسے پانے کا، اسے جیتنے کا۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کے کہ وہ اس کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی ہو جائے، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی ہے، اب وہ چاہے مانے یا نہ مانے اس کی ہی رہے گی۔ دنیا گئی بھاڑ میں، وہ بغیر اپنے انجام سے ڈرے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا تھا۔ مسلسل مزاحمت کرتی تقویٰ کلوروفارم کے اثر دکھانے پر اس کے حصار میں ساکت پڑ گئی، تب جا کر سائم نے اس کی ناک سے رومال ہٹایا اور اپنی جیب میں رکھا۔ اس کا نقاب واپس لگا کر اس نے ٹھیک سے بٹھایا اسے سیٹ پر اور جھک کر اس کا بیگ اور اوور آل اٹھایا، پھر سیدھا ہوتے اس کا ایک طرف لڑکتا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ وہ مسکراتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ اپنے والا سائم ہے۔ جنید نے اسے دیکھتے چھیڑا تو وہ گھور کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو اور راستے پر دھیان دو۔ اس کی جھڑک پر جہاں جنید نے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا وہیں سیف نے قہقہہ لگایا۔ پریشان بیٹھی عائشہ مسلسل گھڑی کو دیکھ رہی تھی جہاں 2 سے اب 3 بج گئے تھے، پر تقویٰ واپس نہیں لوٹی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ ہراساں ہو کر اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا پر وہ نہیں ملا، شاید گھر سے ہی نہیں لائی تھی۔ اب کیا کروں؟ اگر دانیال کو نہیں بتایا تو وہ پھر مجھ پر غصہ کریں گے۔ ہاتھ مروڑتی وہ روم سے باہر آئی اور دروازہ کھولنا چاہا تو باہر سے لاک تھا۔ وہ مایوس ہو کر لیٹی۔
تقویٰ کہاں ہو؟ وہ بھرائی آواز میں بلانے لگی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ موبائل ہے نہ ہی دروازہ کھلا کہ باہر جا کر اس کی خبر ہی لے سکوں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی، اس کی پیٹھ کے زخم ابھی تازہ تھے پر اس سے زیادہ درد تو اسے اچانک تقویٰ کے نہ آنے پر ہو رہا تھا۔ کہیں حیدر یا سائم دونوں میں سے کسی نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر لی ہو بیچاری کے ساتھ۔ مختلف خدشات میں گھری وہ بے چینی سے دانیال کا انتظار کر رہی تھی کہ یا اللہ جلد آ جائیں اور تقویٰ کا معلوم کریں۔ میں بیگ میں دیکھتی ہوں شاید اس میں ہو۔ اچانک خیال آنے پر وہ اٹھی اور روم کی طرف بھاگی۔ روم میں آ کر اس نے اپنا بیگ ڈھونڈا جو اسے سامنے ہی دیوار کے ساتھ سوٹ کیس اور بیگ رکھے ملے۔ وہ ان کے پاس پہنچی اور بیگ کھولتی اسے کپڑے اپنی ضرورت کے سامان کو باہر پھینکتی موبائل ڈھونڈنے لگی۔ شکر اللہ آپ کا۔ کپڑوں میں لپیٹے موبائل کو باہر نکالتے وہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی اٹھی اور اپنا موبائل آن کیا پر ڈیڈ بیٹری دیکھ کر لب بھیج گئی۔ چارجر۔ وہ اٹھی اور چارجر کو یہاں وہاں دیکھنے لگی پر جلد ہی وہ بھی اسے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز سے مل گیا۔ وہ اسے نکال کر موبائل چارج کرنے لگی۔ اس سب کے دوران اس کی دھڑکنیں خوف سے بڑھ گئی تھیں۔ اس کی سماعتیں ہر آہٹ کے منتظر تھیں کہ اب آئے پر وہ نہیں، اور اس کی رنگت سفید پڑتی آنکھیں بھیگنے لگیں، اور موبائل کے 4% چارج ہونے پر ہی اس نے موبائل آن کیا اور جلدی سے تقویٰ کا نمبر ٹٹولنے لگی کانٹیکٹ لسٹ سے جو اسے بلاک لسٹ سے ملا۔ وہ لب بھیج کر اسے ان بلاک کرتی اس پر کال کرنے لگی، ایک بار نہیں بار بار، جہاں رنگ تو جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے اور اس کے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ بار بار بجتے اس کے موبائل پر سائم نے خوف سے اس کے بیگ سے موبائل نکالا اور اسکرین دیکھی تو عائشہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ کون ہے؟ جنید نے اسے اسکرین کو گھورتے پا کر پوچھا۔ اس کی بھابھی عائشہ، دانیال، فاروق، اس نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا تو دونوں نے چونک کر سائم کے چہرے کو دیکھا۔ عائشہ؟ وہی یونی والی؟ حیرت صدمے سے دونوں یک زباں بولے تو سائم نے سر ہلا دیا اور دونوں نے افسوس کرتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یار اس کے لیے تو میں اپنا رشتہ بھیجنے والا تھا، اتنی جلدی کیا پڑی تھی شادی کی؟ ذرا سا ویٹ نہیں ہوا اسے؟ سیف نے دانت پیس کر کہا تو جنید نے گھورا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ارادے بھی مجھ سے مختلف نہیں، سیف نے اسے دیکھ کر کہا تو جنید نے تعصب سے سر ہلایا اور دونوں نے اپنی اپنی حالت پر کہا لگایا۔ یہ سب اس لڑکی ہونے والی بھابھی نے کیا ہوگا، اپنی دوست کو بھابھی بنا کر۔ کیوں؟ اس کے لڑکی لفظ پر سائم کی گھوری نے گڑبڑا دیا اور وہ اپنا جملہ درست کرتا بات ختم کر کے آخر میں اس کی رائے لینے لگا تو سائم نے سر ہلا دیا۔ یہ تو وہی جانتا تھا اس کی شادی کیسے ہوئی دانیال سے۔ وہ جب محلے میں تقویٰ سے ملنے جا رہا تھا کہ وہاں عائشہ کے والدین کی وفات اور اس کی حرکات کا سن کر کچھ دیر خود بھی حیران رہ گیا اور پھر سر جھٹک کر اسے ملنے کا ارادہ ترک کر کے واپس لوٹ آیا۔ ہاں یار، خوبصورت لڑکیوں پر ان کی دوستیں ہی آنکھیں گاڑے بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ جنید نے اپنی رائے دی تو سیف خاموش ہو کر رہ گیا۔ سن سائم، سم نکال دے یار، پکڑے جائیں گے، تیرا تو کچھ ہو یا نہ ہو ہمارا بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ سیف نے التجا کی اس سے، جس پر وہ مسکراتا آہستہ سے تقویٰ کے گرد اپنا بازو نکال کر موبائل سے سم نکالی اور اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ونڈو سے باہر پھینک دیا اور موبائل اپنی جیب میں رکھتے اسے واپس اپنے حصار میں لیا۔ اب میں کیا کروں یا اللہ، کہیں تقویٰ کڈنیپ تو نہیں ہو گئی؟ منہ پر ہاتھ رکھتی سن ٹانگوں سے عائشہ بیڈ پر بیٹھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوگی، میں ایک بار پھر ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ گھبراتی اپنے ماتھے سے خوف و دہشت سے پسینہ صاف کرتی اس کے نمبر پر پھر کال کرنے لگی جو اب بند ہو گیا تھا۔ اللہ، کہیں سائم نے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کڈنیپ تو نہیں کر لیا اسے؟ اف، مجھے دانیال کو بتانا ہوگا، پر میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں۔ آنکھیں صاف کرتی وہ موبائل کو گھورتی سوچنے لگی کہ کیا کرے، کیسے دانیال کو انفارم کرے کہ اچانک تقویٰ کے روم کا خیال آیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈائری ہو اور اس میں نمبر موجود ہو دانیال کا۔ بڑبڑا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تقویٰ کے روم میں آئی۔ الماری، ڈریسنگ ٹیبل، بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز، کہیں بھی اسے ڈائری نما کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہارون بھائی کے پاس ہوگا دانیال کا نمبر، پر میرے پاس تو ہارون بھائی کا نمبر نہیں۔ ہاں، مہکار کا ہے، پر اس گھٹیا عورت کو قطعی نہ کروں، اشتہار لگوا دے گی تقویٰ کی بدنامی کے لیے۔ وہ نفی کرتی اپنے لب دبا گئی دانتوں کے بیچ اور ایک بھرپور نظر اس کے روم پہ ڈالی کہ سامنے ہی سائڈ پر اسٹڈی ٹیبل کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچ کر اس کی بک ٹٹولنے لگی اور جلد ہی اس چھوٹی سی پنک کلر کی وہ ڈائری مل گئی جس میں دانیال کے نمبر کے ساتھ زرش لڑکی کا نمبر بھی درج تھا۔ وہ اگنور کرتی جلدی سے لے کر دانیال کے روم میں آئی اور اپنی موبائل میں نمبر ڈائل کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ خوف سے موبائل کان سے لگایا کہ دوسری طرف رنگ پر اس کے بھاری لہجے میں ہیلو کہا گیا۔ دانیال، میں عائشہ، اس نے خشک حلق ترک کرتے اپنا تعارف کروایا کہ کہیں کال ڈسکنیکٹ نہ کر دے، اور دوسری طرف آفس میں بیٹھا اپنا کام ختم کرتا دانیال عائشہ نام پر ٹھٹک کر موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ بولو، کیوں کال کی؟ سرد لہجے میں ناگواری سے پوچھا دانیال۔ تقویٰ ابھی تک گھر نہیں آئی، یونیورسٹی گئی تھی نا آپ کے ساتھ، پھر واپس نہیں آئی، 4 بج گئے ہیں، کہیں گئی ہے کیا؟ بھرائی آواز پر دانیال کے سر پر دھماکہ کر گئی کہ وہ کرنٹ کھا کر اپنی چیئر سے اٹھا۔
کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ وہ دھاڑا کہ دوسری طرف عائشہ کام کر آنکھیں میچ گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ کہیں سے معلوم کروائیں، وہ ابھی تک نہیں لوٹی۔ وہ لبوں پر زبان پھیر کر بولتی اس کی روح کھینچ گئی۔ تم نے کال کی اسے یا اس کی کوئی کال آئی؟ وہ بریف کیس اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہارون فائل لے کر باس کے روم کی طرف جاتا اسے عجلت میں نکلتے دیکھ کر اس کے چہرے کے خطرناک حد تک پریشان تاثرات پر خود بھی پریشان ہوا۔ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جلدی میں ہوں، باس سے کوئی بہانہ بنا کر سنا دینا۔ وہ کہہ کر بھاگتا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکلا۔ جی کال کی پر کسی نے اٹھائی نہیں اور اب موبائل آف ہے اس کا۔ ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں، اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی۔ اچھا ہوگا تمہاری زندگی کے لیے حیدر شاہ اگر تم نے یہ نہ کیا ہو۔ وہ بپھرا شیر بنا گاڑی کو اڑا کر لے جا رہا تھا۔ گاڑی کو جہاز کی طرح اڑاتے اپنے گھر کے سامنے روکی، باہر نکلا اور بھاگتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کہاں ہو لڑکی؟ اس نے عائشہ کو پکارا جس پر وہ بھاگتی آئی۔ تم نے کتنے بجے کال کی تھی اور اس کا کوئی رپلائی آیا یا اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی تم سے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس سے کوئی تنگ کرتا ہو؟ وہ سامنے کھڑا بے چین خونخوار ہو کر پوچھ رہا تھا اور عائشہ اس کے سرد لہجے پر گھبرائی۔ نہیں، اس نے کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے موبائل نکالا بیگ سے، تقویٰ کو کال کرنے کی کوشش کی پر پہلے اس کی کال جا رہی تھی، بعد میں بند ہو گئی سم اور پھر آپ کو کال کی۔ وہ نظریں نیچے کیے سب کچھ بتانے لگی۔ کیا اس کی کوئی دوست ہے جس کے پاس کبھی گئی ہو یونی کے بعد؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر نکل کر واویلا کرے، تبھی اسے پوچھ گچھ کر رہا تھا تاکہ گاؤں والوں تک دل دہلا دینے والی بات نہ پہنچے۔ نہیں، اس کی کوئی دوست نہیں، صرف میرے علاوہ۔ یہ کہہ کر لب بھیج گئی۔ گھر سے باہر مت نکلنا اور کچھ بھی ہو مجھے انفارم کرنا۔ تقویٰ لوٹ آئے، میں جا رہا ہوں اسے ڈھونڈنے، آؤ دروازہ بند کرو۔ اسے حکم دیتا وہ پھر سے بھاگا اور عائشہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور سست قدم اٹھاتی تقویٰ کی خیریت کی دعائیں مانگتی دروازہ بند کر کے اکیلے گھر میں لاؤنج میں بیٹھ گئی، صوفے پر پیر پسارے۔ حیدر، حامد شاہ، باہر نکلو۔ وہ دھاڑتا گیٹ پر کھڑے گارڈ کو پیچھے دھکا دیتا اندر داخل ہوا کہ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے حامد شاہ اس آواز پر سر اٹھائے سامنے دیکھنے لگے جہاں سرخ چہرے کے ساتھ دانیال بپھرا شیر بنا دھاڑ رہا تھا۔ کیا ہوا دانیال؟ سب ٹھیک ہے؟ حامد صاحب پریشان سے ساحل کو وہیں کھیلنے کی تاکید کرتے اس کے پاس آئے۔ حیدر کہاں ہے؟ حامد شاہ کی آواز پر وہ مڑا دائیں طرف اور انہیں پا کر وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ کیوں حیدر کا پوچھ رہے ہو؟ انہیں کچھ گڑبڑ لگی۔ دانیال کی سرخ ضبط کی گواہی دیتی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھیں۔ پریشانی کا ناٹک بند کریں اور بلائیں اپنے لاڈے کو، اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ وہ ان پر گرایا کہ حامد صاحب اس کے لفظوں پر ششدر رہ گئے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ حیدر کیوں کرے گا اسے کڈنیپ؟ وہ تو کل رات ہی امریکہ چلا گیا، وہ کیسے کرے گا تمہاری بہن کو اغوا؟ غصے سے اپنے بیٹے پر اس طرح کا الزام سنتے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور دانیال ان کے لفظوں کو سمجھتا غصے سے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اچھا تو یہ کمینہ پلان بنا کر بھاگا ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کی دھاڑ پر مہکار بھی باہر آ گئی۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ کیوں یہ جانوروں کی طرح بہیو کر رہا ہے؟ حامد صاحب کے پاس پہنچ کر وہ پوچھنے لگی جس پر دانیال نے اپنی سرخ آنکھیں اس پر ٹکائیں۔ بیٹا آپ اندر جائیں۔ انہوں نے اسے اندر بھیجنا چاہا پر وہ نہیں گئی۔ کڈنیپ کر لیا ہے تمہارے گھٹیا بھائی نے میری بہن کو۔ وہ مہکار پر گرایا کہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ بھاگ گئی نا؟ اب آیا یقین اپنی گھٹیا بہن پر، اور میرے بھائی پر الزام نہ لگاؤ، وہ کل ہی چلا گیا امریکہ تمہارے انکار کرنے کے بعد۔ وہ اس پر تھوکتا بھی نہ جو سائم زیدی کی بان۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی دانیال نے ایک کے بعد دوسرا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ دانیال! حامد صاحب نے دھاڑ کر اپنی جوان بیٹی پر اٹھتے اس کے ہاتھ سمیت پیچھے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا، اور حامد صاحب لہو رنگ آنکھوں سے دانیال کو دیکھنے لگے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے پر الزام لگاتے، میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بھی اس کے باپ کے سامنے۔ حامد صاحب نے گراتے اسے تھپڑ مارنا چاہا کہ دانیال نے ہوا میں ہی ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں پیچھے دھکا دیا کہ وہ گر پڑتے اگر مہکار انہیں نہ سنبھالتی۔ ڈیڈ! اس نے چیخ ماری۔ تو اپنی گھٹیا بیٹی کو سمجھاؤ میری بہن کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولے ورنہ میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ مہکار کی جانب خطرناک ارادوں سے بڑھا کے وہ گھبرا کر حامد صاحب کے پیچھے چھپی۔ بس! حامد صاحب دھاڑے۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو مسٹر دانیال فاروق، ہم تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری بہن کو میرے بیٹے نے ہی کڈنیپ کیا ہے۔ ان کے کہنے پر دانیال نے غصے سے دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے اس دن صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اور کریں کال ابھی کیا بھی۔ اس کے کہنے پر حامد صاحب نے اسے دیکھتے جیب سے موبائل نکالا اور حیدر کے نمبر پر کال کی پر دوسری طرف موبائل بند تھا۔ انہوں نے غصے سے دوسری بار کال کی پر اتنا تو انہیں اپنی پرورش پر یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے اس کے باپ کی گردن جھکے۔ دیکھو ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ حامد صاحب ابھی کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ دانیال بیچ میں ٹوک کر دھاڑ اٹھا۔
سوچو نہیں، مجھے میری بہن چاہیے۔ تمہارے پاس 12 گھنٹے کا وقت ہے حامد شاہ، ورنہ میں تمہاری نسلیں اکھاڑ دوں گا۔ خان کے قہر سے اب تم لوگ ناواقف ہو۔ مجھے صبح صحیح سلامت میری بہن گھر چاہیے، ورنہ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھا دینے کے لیے تیار رہنا۔ بے پھر کر کہتا وہ وہاں سے نکلا اور اسے پاگلوں کی طرح پورے کراچی کی گلی گلی میں ڈھونڈنے لگا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ایسی لینگویج استعمال کرنے کی؟ وہ مہکار کی جانب مڑے جو اپنے گال پر ہاتھ رکھے زخمی ناگن بنی کھڑی تھی۔ وہ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو تھپڑ مار گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت تھی؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ ہم خاموش ہو کر سنتے، آپ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ وہ حامد صاحب پر چیخ اٹھی۔ چپ کرو تم نے اپنا لہجہ دیکھا ہے؟ جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تم نے کیوں اس کی بہن کے کردار کو گھسیٹا؟ حامد صاحب اس پر گرائے کہ وہ خاموش ہو کر روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ نانو، پیچھے سے ساحل نے پکارا تو وہ مڑے اور اسے اپنے ساتھ لگاتے باہوں میں اٹھا کر چپ کروانے لگے اور دوسرے ہاتھ سے بار بار بند جاتے حیدر کے موبائل پر کال کرنے لگے۔ وہ جانتا تھا اس نے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے موبائل آف کیا ہوگا، پر اسے نہیں معلوم تھا کہ پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا۔ وہ صرف ایک بار اسے کال کر کے پوچھنا چاہتے تھے کہ کہاں ہو، باقی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے یہ بتانے کا کہ تقویٰ کڈنیپ ہو گئی ہے، کیونکہ جانتے تھے وہ بھاگتا آئے گا اور اس لڑکی سے شادی کر لے گا جو وہ اب ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ کراچی کی حدود سے نکلتے گاڑی گھر کے کچے راستے میں اتری اور چلتی ہوئی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ چل آجا، سیف نے باہر نکل کر انگڑائی لی اور اپنے سن بازو کو حرکت دینے لگا۔ جنید نے سائم کی سائیڈ والا دروازہ کھولا اور اسے بولا۔ سائم نے احتیاط سے اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھر کر باہر نکالا اور چلتا ہوا سامنے گھر میں داخل ہوا، جس کا دروازہ سیف نے پہلے ہی کھولا ہوا تھا۔ ان کے اندر جاتے ہی سیف نے دروازہ بند کیا۔ اب کیا کرنا ہے سائم؟ جنید نے اس کی پشت کو دیکھتے پوچھا، جس پر وہ ایک ناگوار نظر ڈال کر اندر روم میں آیا اور بیڈ پر ڈالا۔ اس نے مسکراتی نظر اس کے بند آنکھوں پر ڈالی اور جھک کر ان پر لب رکھے اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا مولانی، اگر تم عزت سے مان جاتی تو میں یہ سب نہ کرتا۔ اگر تمہارا بھائی نہیں مان رہا تھا، دوسرا میں ایک برا انسان ہی دیکھتا ہوں۔ آغا جان تمہاری خوشی کے آگے مجبور ہیں، میری تم سنتی نہیں ہو، اور وہاں مسز ہانیہ تمہیں میرا ہونے نہیں دیتی کیونکہ تم ایک مڈل کلاس ہو۔ تو تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ تم پرانتی ادھار ہے کہ اسے چکائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اور تمہیں پائے بغیر جی بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اپنی بے بسی کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی۔ چلو جلدی ہوش میں آؤ تو کام ختم کریں۔ اس کا نقاب اتار کر گال تھپتھپاتا باہر نکل گیا۔ اب تو بول کیا کرنا ہے؟ یار رات ہو گئی ہے اور ہمیں پہنچنا ہے واپس، سیف نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ کل آتے ہوئے قاضی کو لے آنا، بس اب نکلو۔ وہ نے باہر کی طرف اشارہ دیتا ہوا بولا تو جنید نے معنی خیز نظروں سے ہنستے دیکھا۔ یہ کیا دان دکھا رہے ہو؟ دونوں کو ہنستے دیکھ کر وہ بھنا گیا۔ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں، اکیلی ہونے والی بھابھی کو نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ دونوں یک زباں بولے تو سائم نے سمجھتے ہی سیف کے منہ پر مکہ مارا کہ وہ بلبلا کے پیچھے ہوا۔ اس کو یاد رکھنا، اور اس کو بھی کہ میں زبردستی کا قائل نہیں، اس نے کہتے ہوئے جنید کو بھی ایک مارا کہ دونوں وہاں سے ہنستے ہوئے بھاگے۔ ان کے جاتے ہی سائم نے دروازہ بند کیا اور آ کر صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب اسے صرف صبح کا انتظار تھا۔ عائشہ نے ساری رات آنکھوں میں لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے کاٹی۔ دونوں بھائی بہن اسے اکیلے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ وہ اب صبح کی کرنیں آسمان پر پھیلیں تو وہ اپنی دکھتی کمر سے کھڑی ہوتی کچن میں آئی۔ اس کا کچھ بھی کھانے کا من نہیں تھا، صرف پانی پی کر وہ کچن سے باہر آ گئی۔ یا اللہ، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک۔ وہ دعا مانگتی روم میں جانے لگی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ تقویٰ اس کے منہ سے نکلا اور دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ بھاگتی دروازے کے پاس آئی اور اسے کھولا تو سامنے ہی تھکا تھکا سا جھکے کندھوں سے دانیال اندر داخل ہوا۔ عائشہ نے اسے اندر آتے دیکھ کر پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تقویٰ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ملی۔ بھرائی آواز میں دروازہ بند کرتے وہ اس کے پیچھے آئی اور دروازے پر رک کر اسے کان سے موبائل لگاتے یہاں وہاں ٹہلتے دانیال سے پوچھا۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور دان پیسے۔ شکل دفع کرو اپنی، بد دعائیں دی ہیں مجھے جاہل عورت۔ وہ دھاڑا کہ عائشہ کام گئی اور بے ساختہ قدم پیچھے لیتی تقویٰ کے روم میں گھس گئی۔ میں نے کب بد دعائیں دی؟ اللہ، میں تو خود کو کوس رہی ہوں کہ اپنا منحوس سایہ ان پر لا کر ان کی زندگی بدصورت بنا دی ہے۔ اگر میں سائم سے نہ کہتی کہ تقویٰ نے اسے منع کیا ہے تو وہ کبھی اس کی طرف نہ جاتا اور نہ ہی اسے دیکھتا۔ یہ سب میں نے کیا، اسے جان بوجھ کر اس کے پاس بھیجا، جبکہ تقویٰ نے مجھے کتنا فورس کیا تھا۔ وہ دروازے سے پیٹھ لگائے روتی ہوئی نیچے بیٹھتی بڑبڑانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ تقویٰ کو اغوا کرانے والا سائم ہی ہوگا، پر وہ دانیال کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اسے اپنی موت کو دعوت نہیں دینی تھی۔ اور دوسری طرف دانیال بے چین حویلی کال کر رہا تھا۔ حیدر شاہ نے اپنے ڈیڈ سے رات کو ہی رابطہ کیا اور اسے اپنی لوکیشن بھیجنے کے ساتھ کچھ تصویریں بھی میل کیں کہ وہ امریکہ میں ہی ہیں، اور ثبوت کے طور پر حامد صاحب نے بے عزتی کرتے دانیال کے منہ پر ماری کہ جا کر اپنے اس حویلی والے کو دیکھو جس کی حرکتیں ایسی گھٹیا ہیں۔ ہیلو، آغا جانی کی آواز اسپیکر سے گونجی۔
آغا جانی سائم کہاں ہے؟ اور آغا جان کو کہیں کہ کال اٹھائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ عائشہ کی وجہ سے جا نہیں پا رہا تھا کہ ابھی گاؤں پہنچ کر سائم کو ڈھونڈ کر مارتا۔ وہ تو زمینوں پر گئے ہیں، شاید وہاں سگنل نہ ہو۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ اتنی صبح صبح کال کی ہے، سب خیریت تو ہے؟ وجہ بتاتے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سائم کہاں ہے آغا جانی؟ اس نے میری بہن کو اغوا کر دیا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ تقویٰ کو چھوڑ دے، ورنہ میں اس تک پہنچا تو اس کی لاش آپ کے در پر پھینک جاؤں گا۔ کب سے ضبط کیے بیٹھا وہ چیخا کہ آغا جانی گھبراتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سائم؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں جیسے صدمہ لگا۔ سمجھتے یہ آپ اس سے پوچھیں اور اسے کال کر کے کہیں کہ خاموشی سے میری بہن کو میرے گھر چھوڑ جائے، ورنہ… اس کی ابھی بات بیچ میں ہی تھی کہ آغا جانی نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا۔ میں کرتی ہوں اسے بات، تم فکر مت کرو، مل جائے گی، اللہ خیر کرے۔ انہوں نے کہتے کال کاٹی اور سائم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو سائم، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی روتی ہوئی تقویٰ گڑ گڑا رہی تھی اور وہ اسے روتا دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دماغ مت کھاؤ مولانی، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، اب کیوں یہ رونا دھونا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے گرایا کہ وہ سہم گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو انجان روم میں پا کر وہ خوفزدہ ہو گئی، اور جب دماغ بیدار ہوا تو کل کا واقعہ یاد کرتے وہ جی جان سے لرز اٹھی، اور تب سے رو رو کر اسے منتیں کر رہی تھی کہ اس کے بھائی کا کیا ہوا ہوگا، کیوں کر رہے تھے ایسا؟ ہاتھ جوڑتی ہوں، جانے دو مجھے، معاف کر دو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، پر بخش دو مجھے۔ پر وہ بے رحم بے حس بنا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ ہچکیاں بھرتی دھاڑیں مارتی التجائی کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم میری بنو گی، سن لو اور دماغ میں بٹھا لو، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا مولانی۔ وہ ضد سے چیختا کہتا روم سے باہر نکلا، اور تقویٰ روتی نفی میں سر ہلاتی دانیال کو پکارنے لگی کہ آؤ پلیز اپنی بہن کو بچا لو، جس طرح مہکار سے بچایا تھا، ایک بار پھر بچا لو، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ مسلسل آتی آغا جانی کے نمبر سے کالز پر سائم باہر صحن پر چارپائی پر بیٹھا بے چین ہو اٹھا۔ وہ سیف اور جنید کا انتظار کر رہا تھا کہ قاضی کو لے کر آئیں تاکہ سب کچھ اپنے انجام تک پہنچے۔ السلام علیکم۔ تھک ہار کر اس نے اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف گرجتی برستی آغا جان کی آواز گونجی۔ کہاں ہو تم سائم؟ کہاں رکھا ہے تقویٰ کو؟ اسے واپس اس کے گھر چھوڑ دو، ورنہ تمہارے آغا کو معلوم پڑ گیا تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ سائم نے چونک کر موبائل کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون؟ کیسی تقویٰ؟ وہ مسکراہٹ دبا کر حیرت سے گویا ہوا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سائم اسے چھوڑاؤ ورنہ بڑے خون خرابے ہوں گے، بیٹے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کچھ سوچتے وہ اسے آرام سے سمجھانے لگیں۔ پر آپ نے کہا تھا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ نے وعدہ کیا تھا، یاد کریں۔ اس نے ریلیکس انداز میں پوچھا جیسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ تم کہاں ہو؟ تمہیں میری قسم، مجھے بتاؤ ابھی اسی وقت۔ انہوں نے سوچا خود جا کر اسے لے آئیں گی، تبھی پوچھنے لگیں۔ اور آپ کو میری قسم، اگر آپ نے اپنے علاوہ کسی کو بتایا یا کسی کو ساتھ لائیں، میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، آ جائیں اپنے پوتے کے نکاح میں شرکت کریں۔ کہا لگاتے اس نے کہا، اور انہوں نے ایڈریس نوٹ کرواتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ رونا بند کرو، اب آ رہی ہیں آغا جانی تمہارا دکھ بانٹنے کے لیے۔ وہ روم کی دہلیز پہ پاؤں رکھتا بولا تو آغا جانی کے نام پر تقویٰ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ وہ اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھتا سیٹی کی دھن پر گنگناتا باہر نکل گیا، اور روتی ہوئی تقویٰ نے نفرت سے اس کی پشت کو دیکھتے اپنے سامنے رکھے شادی کے جوڑے کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ آغا جانی مجھے ضرور یہاں سے نکالیں گی، وہ سوچتی سکڑی بیٹھی تھی خوف کے حصار میں، اور جب جب دانیال کا سوچتی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ باہری دروازے پر بیل ہوئی تو سائم نے اٹھ کر ایک نظر روم کے دروازے کو دیکھتے داخلی دروازہ کھولا، اور سامنے ہی آغا جانی کی گاڑی کے پیچھے سیف جنید کو بھی مولوی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اس نے سائیڈ ہو کر سب کو خوش آمدید کہا اپنے نکاح میں۔ کہاں ہے تقویٰ؟ آغا جانی اندر داخل ہوتی سیف جنید پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر سائم سے بولی۔ آغا جانی۔ تقویٰ آغا جانی کی آواز سن کر روم سے باہر نکلتی دروازے پر کھڑی ہوئی۔ ہائے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی سائم؟ کیا حال کر دیا ہے بچی کا، کچھ تو رحم کرتے، کیوں ایسے ہو گئے ہو؟ آغا جانی بکھری حالت میں روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھتی اس کی طرف آئی اور دکھ افسوس سے سائم سے ڈوبتے دل سے بولی، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ تم لوگ کیا مراقبے میں چلے گئے مولوی کے ساتھ؟ وہ جنید اور سیف سے بولا کہ دونوں ہڑبڑا کر اندر آئے اور مولوی کو بھی ساتھ لائے جو صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائم نے دروازہ بند کیا۔ آپ لوگوں کو مجھ پر رحم آیا جو میں تم لوگوں پر کرتا؟ وہ آغا جانی سے لپٹی ہچکیاں بھرتی کانپتی تقویٰ کو دیکھ کر پھر آغا جانی سے مخاطب ہوا کہ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کس بات کا حوالہ دے رہے ہو تم؟ انہوں نے تقویٰ کی پیٹھ سے ہلاتے پوچھا۔ سائم سرخ آنکھوں سے نظر انداز کر گیا۔ آغا جانی یہاں سے چلیں پلیز، مجھے اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیں، میں نہیں کروں گی یہ نکاح۔ وہ روتی ہوئی بغیر سامنے کھڑے وجود کو دیکھتی بولی۔ ہاں ہاں چلو، میں تمہیں لینے ہی آئی ہوں۔ اس نے اسے ساتھ لگا کر ایک غصیلی نظر گھورتے سائم پر ڈالی اور آگے بڑھی کہ وہ اپنے چوڑے جسم کے ساتھ دیوار بن کر دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آئیں اور میری ہونے والی بیوی کو اڑا کر لے جائیں، بلکہ اس لیے بلوایا ہے کہ ہم دونوں کی گواہ بنیں اور ہمیں خوش رہنے کی دعائیں دیں، تاکہ اگلے سال آپ کو پھر سے سردادی بنائیں۔ وہ بے باکی کی حدیں پہ لانگتا تقویٰ کو سہمنے پر مجبور کر گیا کہ وہ ڈر سے آغا جانی کے پیچھے چھپ گئی۔ چھوٹے سے گھر کی فضا میں تھپڑ کی تیز آواز گونج اٹھی اور سائم نے خوف سے اپنے گال سے ہلائے۔ ایک تو آپ دونوں بس یہی کام کریں، ایک کو کچھ کہو تو اسے بھی تھپڑ مارنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور آپ سے کچھ کہوں تو آپ کا بھی یہی حال۔ حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس عمر میں ہر دادی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عہدے بڑھاتی جائیں۔ اس کی بات پر جہاں جنید اور سیف نے کہا لگایا تھا، وہیں قاضی بیچارہ پریشان کھڑا تھا کہ اب یہاں سے کیسے نکلے گا۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ زبردستی کا نکاح ہے یہ۔ تم ہٹو پیچھے، میں تمہیں بعد میں دیکھوں گی۔ وہ اسے پیچھے کرتی آگے بڑھی کہ سائم خود پیچھے ہو گیا اور آغا جانی تقویٰ کو لے کر جانے لگی۔ سائم، سیف نے گھبرا کر پکارا، اگر آج آغا جانی چلی جاتی تو ان کی تو لاش اٹھتی وہاں سے۔ اچھا میں بھی چلتا ہوں۔ مولوی آغا جانی کے پیچھے جانے لگا کہ جنید نے ان کی کلائی پکڑی۔ ابھی پوری فلم تو دیکھیں پھر جائیے گا۔ اسے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور دروازے پر پہنچتی آغا جانی کو دیکھنے لگے۔ تقویٰ دھڑکتے دل کے ساتھ سہمی سی آغا جانی سے چپکی جا رہی تھی کہ اچانک ہی سائم نے ان کے باہر نکلنے سے پہلے اس کی کلائی تھامی اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ چیختی سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ تقویٰ! آغا جانی گھبرا کر اس افتاد پر مڑی اور تقویٰ کو اپنے پاس بجائے سائم کے اثار میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ چھوڑو اسے سائم، کچھ تو اس کی عزت کا خیال کرو۔ کیا ہوگا تمہارے اس عمل کے بعد؟ اس کے بھائی کا کیا ہوگا جو پورا شہر ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے مستقبل کا سوچو۔ آغا جانی بھرائی آواز میں کہتی ہاتھ جوڑ گئی، جس پر اس نے نظریں پھیر لیں۔ آ جائیں۔ وہ روتی ہوئی مزاحمت کرتی اس کے اثار سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی تقویٰ کو لے کر واپس اندر جانے لگا۔ سائم، چھوڑو اسے۔ آغا جانی اپنے پورے جلال سے دھاڑیں اور اندر آئیں۔ اگر اب آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو نکاح میں ولی ہونے کے بجائے ہماری موت کی گواہ بنے گی۔ وہ دھاڑ کر مڑا اور تقویٰ کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے گلے میں بازو ڈالتے اس نے پسٹل اپنے ماتھے پر رکھی۔ چار وہیں ششدر کھڑے رہ گئے اور آغا جانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائم کو دیکھنے لگیں جس کے سر پر خون سوار تھا۔ پلیز سائم، جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ خوف سے پیلی پڑتی تقویٰ کمزور سی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی وہ بھاری آواز میں التجا کرنے لگی۔ بعد میں باتیں کریں گے سائیں کی جان، اس نے جھک کر سرگوشی میں کہا کہ اس کی ہچکی بلند ہوئی۔ سائم، ایسا مت کرو بچی کے ساتھ، آقا جانی التجا کرنے لگیں کہ اس نے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ رکو تم۔ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر وہ دھاڑ اٹھی اور ان کے لہجے میں شکست دیکھ کر جہاں تقویٰ کے جسم سے جان نکلی تھی وہیں وہ فتح مندی سے مسکرا دیا۔ آ جائیں، اپنی معصوم بہو کو سجائیں۔ وہ پسٹل رکھتا روتی ہوئی نفی کرتی تقویٰ کو لے کر واپس اس روم میں آیا اور نیچے سے کپڑے اٹھائے۔ تقویٰ نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں تم سے شادی کروں گی اگر تم میرے بھائی کو بلاؤ گے، پلیز۔ وہ پیچھے ہوتی کچھ سوچ کر بولی کہ اس کی بچگانہ بات پر وہ کہا لگا اٹھا۔ میں سائم ہوں مولانی، سائم زیدی، یاد رکھنا۔ اس کے گال چھو کر وہ بولا اور کپڑے اس کے ہاتھوں میں تھما کر باہر نکلا۔ آغا جانی اس پر ایک غصے بھری نظر ڈال کر اندر آئیں جہاں تقویٰ بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی ہاتھوں میں کپڑے دیکھ رہی تھی۔ آغا جانی پلیز، آپ ہی دانیال کو کال کریں نا، اسے بلائیں، مجھے بچا لے، میں نہیں کروں گی ان سے شادی۔ وہ اس کے سامنے بیان کر رہی تھی جو اپنے پوتے کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئی تھی اور روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ بڑا ضدی ہے تقویٰ، مان جاؤ، میں تمہارے بھائی کو سمجھاؤں گی، مان جاؤ بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے التجا کی۔ بیٹے کی موت کے بعد اس کی آخری نشانی کو نہیں کھونا چاہتی تھیں جو ان کی غفلت سے ہی ایسا ہوا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے آغا جانی؟ میں کیسے کر لوں نکاح؟ وہ اٹھ کر چیخ پڑی اور آغا جانی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ ان کی مسلسل خاموشی پر روتی ہوئی تقویٰ نفی کرتی نیچے بیٹھ گئی۔ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی آغا جانی، آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کی دہائی پر آغا جانی منہ پر ہاتھ جمائے سسک اٹھیں اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ ہی دیر میں سائم وضو کر کے رومال سر پر باندھتا مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا اور انہیں نکاح پڑھانے کا اشارہ کیا۔ پر بیٹا، لڑکی؟ مولوی صاحب نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ بیچ میں ہی بول اٹھا۔ لڑکی کا مسئلہ میرا ہے، آپ اپنا کام کریں۔ ان کے سرد سپاٹ لہجے پر مولوی نے افسوس بھری نظر ڈالتے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ مبارک ہو میرے یار۔ سیف جنید اس کے سائن کرنے پر گلے لگ گئے اور مبارکباد دی جس کو وہ مسکراتے قبول کر گیا۔ تقویٰ فاروق ولد فاروق خان، آپ کو سائم زید والوہاب زید سے حق مہر 20 لاکھ، سکہ رائج الوقت، نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کی سرسراتی آواز پر گھونگھٹ کے پیچھے آنکھیں صاف کرتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی اور وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکی جب پاس بیٹھی آغا جانی کا ہاتھ اس کے سر پر آیا۔ یا اللہ، میں آپ کو حاضر و ناظر رکھ کر اس نکاح کو دل سے قبول کرتی ہوں، مجھے دنیا میں رسوائی سے بچا لیجیے گا۔ وہ سسکتی دل میں بولی، قبول ہے۔ آخری بار کہتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح پر سائن کیے اور مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر باہر نکلے۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نکاح میں رہنے کے بعد وہ حرام کہلائے، تبھی اس نے اللہ کو گواہ رکھ کر مانا تھا اس نکاح کو، پر یہ عہد بھی کیا تھا کہ سائم میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ چلو اب نکلو تم دونوں۔ انہی چھواروں پر ٹوٹ پڑتے دیکھ کر وہ ناپسندیدگی سے بولا، یار جا رہے ہیں۔ سیف نے معنی خیزی سے مسکراتے آنکھیں نچا کر دو دو چھوارے ساتھ منہ میں ڈالے کہ سائم نے دھپ لگائی، جا پہلے اس مولوی کو چھوڑا، ورنہ جس طرح یہ مجھے گھور رہا ہے لگتا ہے نظروں سے ہی قتل عام کر دے گا۔ اس نے ہنستے کہا تو جنید، سیف نے حیرت سے پاس جانے کے لیے تیار کھڑے مولوی سائم کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے دیکھ کر کہا مارا، رحم کھا مولوی، ابھی ہی بیچاری کی شادی ہوئی ہے۔ سیف نے آنکھ دبا کر کہا تو سائم معصوم صورت بنا کر سر ہلانے لگا، چلو آؤ چھوڑ آئیں، ورنہ ارادے خطرناک ہیں۔ وہ کہتے چھوارے سے مٹھیاں بھر کر جیب میں ڈالتے ہوئے مولوی کو لے کر چلے گئے۔ سائم نے دروازہ بند کر کے ایک نظر روم کے بند دروازے کو دیکھ کے کندھے اچکاتا چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا آغا جانی؟ کیا اس کے دل میں رحم نہیں آیا؟ آغا جانی کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے اور اسے سہارا دے کر سینے سے لگانے پر وہ روتی ہوئی پوچھنے لگی، کتنا بے رحم تھا، اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر گیا۔ اپنی ضد پوری کرتے وہ کچھ کر بھی نہ سکی۔ بیٹا، اسے ایسا بنانے والے ہم ہی ہیں۔ آغا جانی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو تقویٰ حیرت سے نظریں اٹھائیں کہ وہ نظریں چرا گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہم سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، صرف ایک تمہارے ساتھ اور ایک اس کے ساتھ ناانصافی کر گئے۔ آغا جانی شرمندہ سی بولی تو تقویٰ الجھ گئی، کیا وہ ایسا تھا کہ اپنے ساتھ ناانصافی ہونے دے؟ اس کے ساتھ کیسی ناانصافی ہوئی؟ اور آغا جانی، اگر یہ میر وہاب سائیں کا بیٹا ہے سائم، تو یہ حویلی میں کیوں نہیں تھا؟ اور یہ رضا سائیں جیسا اخلاق، تمیز، رحم والا کیوں نہیں؟ وہ اٹھ بیٹھی اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کیا۔ بیٹا، جس طرح ہم جب زمین پر قدم رکھ کر چلنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہماری ہمت بندھانے کے لیے، ہمیں سہارا دینے کے لیے ہماری انگلی تھام کر چلنا سکھاتا ہے تاکہ ہم گر نہ سکیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خود چلنا سیکھیں۔ پر اس کے برعکس جب کوئی چلنا سیکھ رہا ہو اور اسے کوئی گرتے اٹھتے سنبھالنے والا، انگلی تھام کر چلانے والا نہ ہو تو وہ کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ لڑکھڑا کر گر جاتا ہے کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اور وہ منہ کے بل کبھی پیٹھ کے بل گر جاتا ہے، پر اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ ہو تو اسے ایسی کوشش کرتے بھی ڈر لگتا ہے اور وہ کوئی دوسرا سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے، پر ملتا نہیں، تب بے بس ہو کر چھوڑ دیتا ہے کوشش۔ ویسے ہی میرا پوتا تھا سائم، ایک معصوم گلاب، جس کی سب کچھ سیکھنے کی عمر تھی تو اس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ بے سہارا، بے بس دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا تھا، اور وہ سب اس کے معصوم دماغ میں زہر انڈیلتے رہے کہ اسے اچھائی کے بجائے برائی کی طرف دھکیل دیا۔ جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ایسی قیامتیں دیکھی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ دوسرا بچہ ایسی درندگی کا شکار ہو۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تو تقویٰ درندگی لفظ پر دہل کر انہیں دیکھنے لگی کہ کیا مطلب درندگی؟ آغا جانی نے اس کی کپکپاتی آواز کو سنا اور سر اٹھایا، پھر اسے ساری حقیقت بتاتی گئیں کہ تقویٰ منہ کھولے سننے لگی، کیا ان امیروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ میرے بیٹے وہاب کے جانے کے بعد مجھے ایسا صدمہ لگا کہ میں دنیا جہاں سے غافل بستر پر پڑی رہی اور وہ الگ اپنے جوان بیٹے کی موت پر ٹوٹ گئے۔ اس سب کے دوران ہم نے کبھی اپنے بیٹے کی نشانی کو یاد نہ کیا، کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوا تھا کبھی حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں ہمارے پاس اسے چھوڑتی تھی، یہاں سے کوئی شہر جاتا تو اس سے مل آتا اور وہاں آ کر ڈھیر ساری تعریفیں اس کی کرتا کہ بیٹا نہیں، شہزادہ ہے میر وہاب کا۔ ہم اپنے غم میں تھے اور وہاں وہ ملازموں کے رحم پر پڑا تھا۔ ماں اپنے دوسرے شوہر کی سنگن میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی اور صبح جب اٹھتی تو ناشتہ یا کھانا لیٹ ہونے پر ملازموں کو ڈانٹتی، جس کا بدلہ وہ اس کے جانے کے بعد سائم سے لیتے، اسے بری طرح مارتے پیٹتے کہ وہ انسانوں کی پرچھائی سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ اس کی ماں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے پیچھے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کرتی بھی کیوں، وہ تو اس کے ناپسندیدہ شخص کی اولاد تھا جو جیے یا مرے اس کی بلا سے۔ ملازم اسے ہانیہ کی غلیظ باتیں سناتے، اس کے معصوم ذہن میں غلیظ باتیں ڈالنے لگے کہ ان شیطانوں کو کھیلنے کے لیے کھلونا مل گیا۔ ایک دن اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ میرا معصوم پوتا بامشکل اپنی جان بچا کر ملازم کے سر پر جگ مار کر گھر سے باہر نکلا۔ رات کا وقت تھا، صرف ایک ملازم ہی تھا گھر میں، نہ لانتی ہانیہ تھی نہ ہی وحاج مردود۔ وہ بھاگتا گارڈ کے پاس گیا اور اسے مدد مانگنے لگا، پر اس کے سر پر بھی شیطان سوار تھا، اور دونوں نے اس معصوم بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اسے وہیں کوارٹر میں چھوڑ کر دونوں فرار ہو گئے۔ اللہ پوچھے ان سے، ان درندوں کو دیکھے، انہیں بد سے بدتر موت دے۔ وہ ڈائن جب اپنے یار کے ساتھ واپس لوٹی تو ملازموں کے سائم کی ناموجودگی کا بتانے پر ہوش میں آئی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ 2 دن بعد انہیں وہ بری حالت میں بے ہوش کوارٹر سے ملا، اور وہ روتی لانتی اسے ہاسپٹل لے گئی، جہاں اس کا ہم سے چھپ کر علاج کروایا۔ ہمیں بھی جب ہوش آیا تو اس سے پوچھا، جس پر اس نے کہا کہ اسے بورڈ بھیج دیا ہے، اور ہم یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ اس کی کوکھ ہے، اس کے جیسا بنے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بیٹے کی نشانی ہے، اس کا خون ہے۔ ہم نے صرف اسے اس ماں کا بیٹا سمجھا، کبھی اس کی خیریت یا خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ اور جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا کہ نہ اسے اس کے دادا سنبھال سکے اور نہ ہی دادی۔
وہ سنتا سب کی تھا، کرتا وہی تھا جو اس کے دماغ میں گونجتی، وہ باتیں اسے کہتی جو اس کے باپ کی محبت کے بدلے میں ملی موت۔ آقا جانی کہہ کر اس اذیت بھرے ماضی سے نکلنے کے لیے گہرے سانس بھرنے لگی اور خاموشی سے سانسیں روک کے سنتی تقویٰ کے لیے اپنا دوسرا سانس لینا محال ہو گیا۔ تو اس میں میرا کہاں قصور ہے جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ناانصافی ہوئی ہے تو آپ اسے سدھارنے کے بجائے پھر میرے ساتھ کر گئیں۔ اسے اس راہ پر دھکیلنے والی اس کی ماں تھی، میں نے تو پھر اس کے ظلم کا نشانہ میں کیوں؟ کیا ایک عورت ایسی نکلی؟ سب ایسی ہیں۔ اگر ایسی ہیں تو وہ لڑکیاں آج جو اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنے شوہر کے ظلم و ستم سہتی رہی ہیں، وہ کون ہے آقا جانی؟ یہ کیوں اسے نہیں دیکھ رہا جو اپنے شوہر کے ایک چھت تلے سالوں پرانے کپڑوں میں خود کو ڈھانپے بیٹھی ہیں، ان کی راہیں دیکھتی ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو پیچھے وہ خود کو اپنے شوہر کی ایمانت سمجھ کر، اس کی عزت بن کر خود کو بری نظر سے بچائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ آپ سے یا بیگم صاحبہ ثانیہ بیگم بھی کچھ نہیں سیکھتا۔ کیسے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی عزت سمجھ کر چار دیواروں کے پیچھے خود کو ان کی ایمانت سمجھ کر غیر مرد سے چھپاتی ہیں؟ کیوں یہ نہ دکھا اسے؟ وہ ان آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ آقا جانی نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے سیکھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ صرف برائی نہیں اچھا بھی ہے۔ پر تم ایک بات جانتی ہو، برائی خود غالب آ جاتی ہے اور اچھائی ہمیں خود پر غالب کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کے پہلے قدم کو ہی جس کی طرف سے اس نے پیش قدمی کی تھی اسے ٹھکرا دیا جاتا، اسے دو لگا کر بتا دیا جاتا کہ وہ جس طرح کی سمجھ رہا ہے ویسی نہیں، صرف برائی نہیں اچھائی بھی ہے، یہاں تو وہ اس دلدل میں نہ اترتا۔ اس نے جس طرف پیش قدمی کی اسے سراہا گیا، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تو بیٹا یہی حال ہوتا ہے اس انسان کا جس طرح اس وقت میرے پوتے کا ہے۔ اور رہا تمہارا قصور کیا ہے، تو تمہارا قصور نہیں میری جان، تمہاری اچھائی سے جب وہ ٹکرایا تو تمہارے گریز، پاکیزگی، حیا نے اس کے قدم جکڑ لیے، اسے تمہاری طرف بڑھنے نہ دیا گیا، تو اس کی برائی لڑنے لگی تمہاری اچھائی سے۔ اور کہتے ہیں برائی یہی خواہش کر کے اچھائی سے لڑتی ہے کہ وہ اس پر فتح مندی حاصل کر لے گی، اچھائی کو ہرا دے گی، اور تب تک لڑتی مقابلہ کرتی ہے جب تک اس سے منہ کی نہیں کھاتی۔ یہی ہو رہا ہے، وہ تم سے لڑ رہا ہے، تمہاری اچھائی کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم بھی اس کی ماں کی طرح نکلو گی۔ جب اس نے تمہاری طرف پیش قدمی کی تو تم نے اسے ٹھکرایا، اور تمہاری پاکیزگی کو دیکھ کر وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا۔ تم نے جب اس کی پیسوں کی آفر بھی ٹھکرا دی تو اس نے یہی نکاح والا راستہ اپنایا، پر کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور اس نے مجبور ہو کر تم پر جبر کی، تم سے زبردستی نکاح کیا، اور اس گناہ میں مجھے بھی شامل کر دیا۔ انہوں نے کہہ کر نظریں چرائیں اور تقویٰ کے منہ سے الفاظ چھین لیے گئے کہ اب وہ اس اچھائی اور برائی پر کیا دلیل دے۔ ہاں یہ تو سچ تھا کہ برائی کا مقابلہ کرتی ہے اچھائی سے، اور جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ تو کیا اس کے رب نے اسے مقابلہ کرنے کے لیے چنا تھا؟ اس کی اچھائی اپنے رب کو پسند آئی تھی تبھی تو اسے چنا گیا تھا، پر کیا وہ اس سے لڑ پائے گی جس میں ہر برائی ہے؟ کیوں نہیں لڑ سکے گی؟ ایک عورت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے تو مرد کو گمراہ کرے، چاہے اجالوں میں لائے، اسے بتائے اچھائی برائی پر غالب ہے۔ اور سائیں، میں تمہیں احساس دلاؤں گی کہ تم جو کر رہے ہو وہ کیا ہے، وہ کتنا غلط ہے۔ وہ اپنے دل میں عہد کرنے لگی، اگر دونوں مراقبے سے باہر آ گئی ہو تو کچھ اس نئے نویلے دلہے کا بھی خیال کرو، اور آقا جانی جائیں وہاں سنبھالیں اپنے کیے کا انجام۔ وہ سب کچھ آقا جانی پر الٹ چکا تھا اور خود ہاتھ صاف کرتا اب اس مولانی کے انتظار میں تھا۔ مجھے معاف کر دو تقویٰ، میں تمہیں یہاں سے لینے آئی تھی، پر وہ کہتی شرمندگی اور احساس گناہ سے آنکھیں نہیں اٹھا رہی تھی۔ تقویٰ نے کچھ نہیں کہا تو آقا جانی خاموش نظر سے اسے دیکھتی اپنی کلائیوں سے خاندانی سونے کے کڑے اتار کر اس کی کلائی میں پہنا گئیں۔ مطلبی خود غرض سمجھ کر کچھ بھی کہہ دینا مجھے، میں برا نہیں مانوں گی۔ اس کا ماتھا چومتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلیں تو سامنے ہی صحن میں پڑی چارپائی پر پڑے سائم کو دیکھا اور منہ پھیرتی وہاں سے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا، جس پر وہ سر کو خم دیتا گاڑی سٹارٹ کرتا، ایک نظر دروازے پر کھڑے چھوٹے سائم پر ڈالتا چلا گیا۔ سائم نے مسکرا کر دروازہ بند کیا اور اپنے قدم روم کی طرف اٹھائے جہاں اسے بتانا تھا کہ اب بتاؤ، تم جیسی لڑکیاں تو مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں، اب اس کے نکاح میں آ کر تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے روم کے سامنے پہنچا تھا کہ اسے احساس ہوا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور ایک نظر روم کے بند دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلا۔ باہر کچھ دور ہی آبادی تھی، وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ سے کھانا پیک کروا کر واپس آیا۔ دروازہ بند کرتے وہ کچن میں آیا اور وہاں رکھے کچھ برتنوں کو پانی سے صاف کر کے انہیں پھونک مار کر ان میں کھانا نکالنے لگا۔ دروازہ کھولو مولانی، ہاتھوں میں ٹرے تھامے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، پر وہ اندر سے بند تھا، جسے دیکھ کر وہ تقویٰ سے بولا۔ بیڈ پر بیٹھی سکڑی سمٹی تقویٰ اس کی آواز پر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی کہ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دوسری کیز نکالی اور اسے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر بیڈ پر بیٹھی تقویٰ پر ایک شرارت بھری نظر ڈالی۔ اوہ سوری، شاید تم نے نہیں کہا تھا، پر میں کیا کرتا مولانی، تمہارا دیدار کرنے کے لیے آنا ہی پڑا کہ دیکھو اپنی دلہن کا کیا حال ہے۔
وہ کہتا چل کر اس کے پاس آیا اور تقویٰ کے سامنے ٹرے رکھی، اور تقویٰ تو حواس باختہ سی اسے اندر داخل ہو کر سامنے کھڑے پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر چھوڑ دو اب، اور کیا باقی ہے، وہ چلائی۔ سائم ریلیکس سا اس کے سامنے شوز اتارتا بیٹھا۔ رات کو بتاؤں گا ابھی کیا باقی ہے مولانی، اس وقت کھانا کھاؤ۔ اس نے نوالا بنا کر اس کے چہرے کو دیکھتے اپنے منہ میں ڈالا۔ کھاؤ، بہت زبردست ہے۔ اس نے دوسرا نوالا بنا کر اس کے منہ کی جانب کیا تو تقویٰ نے نفرت سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ دور رہیں مجھ سے، نہیں کھانا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ بولی، آنکھوں میں نفرت سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تم ایسے ماننے والی نہیں۔ وہ اس کا منہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس کے منہ میں نوالا ڈال چکا تھا۔ کھاؤ اب، اس نے روتی ہوئی تقویٰ کو غصے سے کہا، جس پر وہ آنسو صاف کرتی اپنے کامتے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھانے لگی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ تم سے ہر بات زبردستی منانی پڑے گی۔ کیوں؟ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے پوچھا، پر تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ نوالے لے کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بس اتنا سا؟ سائم نے اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش نظر ڈال کر رہ گئی۔ کھاؤ، اس بار وہ روب سے بولا کہ اس کے گلے میں ہچکی دب گئی۔ اب بھوک نہیں ہے، گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ بولی تو سائم خاموش نظر ڈال کر وہاں سے ٹرے اٹھائے چلا گیا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ میں نے تو سنا ہے فرسٹ نائٹ ہر لڑکی سچ کر اپنا مزاجی خدا کا انتظار کرتی ہے، پر تمہیں تو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تمہارا شوہر مر گیا ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر لیٹتا اس کی پشت دیکھتا بولا، ایسا ہی ہے۔ وہ بھرائی آواز میں گرائی تو روم کی فضا میں سائم کا جاندار قہقہا پڑا۔ اچھا آؤ، تمہیں احساس دلاؤں، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچ چکا تھا اور وہ جھٹکے سے اس کے سینے پر آ گری۔ چھوڑو مجھے۔ اپنی کمر پر اس کی گریپ دیکھ کر وہ سخت مزاحمت کرنے لگی، جس پر سائم محظوظ ہوتا اس کے چہرے سے اسکارف اتار چکا تھا۔ تمہارے بال تو تمہاری آنکھوں میں بہت خوبصورت ہیں مولانی۔ اس کی چوٹی کے بل کو کھولتے وہ ان میں انگلیاں پھنسا کر بولا کہ وہ اس کے لمس پر سسک اٹھی۔ چھوڑیں سائیں پلیز۔ اس کے لمس پر مچلتی تقویٰ، اس کے حصار سے نکلتی تقویٰ بیڈ سے اتر کر دور کھڑی ہوئی۔ سائم نے مسکرا کر اس کے کامتے نازک سراپے کو دیکھا، جس پر کالے بال کسی ریشم کی طرح سامنے آ گرے تھے۔ سائیں کی جان، ابھی چھوڑ رہا ہوں پر رات کو نہیں، گہری نظروں سے دیکھتے وہ بولا، اور اس کی روح کو کپکپانے پر چھوڑ کر کروٹ بدل کر اپنے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، باہر مجھ سے بھی برے انسان بیٹھے ہیں۔ نیند سے بھاری آواز میں وہ تکیے کے نیچے سے بولا کہ تقویٰ نے اسے دیکھا اور آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ آپ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا سائم، بہت برے ہیں آپ، بہت۔ وہ بے بسی سے باہری دروازے کو بند دیکھ کر صحن میں چارپائی پر بیٹھتی روتی ہوئی بولی۔ اسے ابھی بھی خود پر اس کی گرم سانسیں اور شدت بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا، جس پر وہ سمٹتی اپنے گرد بازو کا حصار بنا گئی۔ پتہ نہیں وہ رات میں اس کے ساتھ کون سا حشر کرے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، پر وہ جانتی تھی اپنا حق وہ لے کر رہے گا، زور یا زبردستی سے۔ یہی غم اسے ڈرائے جا رہا تھا۔ حویلی آ کر آغا جانی غم زدہ سی اپنے روم میں بند ہو گئیں کہ ثانیہ بیگم کے بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس سے کہہ دیا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ جس طرح ٹوٹی ہوئی تقویٰ کو چھوڑ کر آئی تھی، ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کیسے کسی ماں کی کوکھ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں؟ کیسے کسی یتیم کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہیں؟ یہ کیا کروا دیا تھا ان کے پوتے نے ان کے ہاتھوں کہ وہ اس بیچاری لڑکی کو بے بس کر کے آ گئی تھیں، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے اپنے پوتے کے حوالے کر آئی تھیں۔ دانیال کی آتی مسلسل کالوں نے انہیں سوچوں پچھتاؤں ملال سے نکالا۔ آغا جانی، کہاں ہے میری بہن؟ اس کی کوئی خبر ملی؟ کہاں ہے وہ سائم؟ میں اسے چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا، مجھے بتائیں کہاں ہے وہ؟ آغا جانی کے کال اوکے کر کے کان سے لگانے پر دوسری طرف بے چین اضطرابی حالت میں بپھرا شیر دانیال گرا اٹھا۔ تم سے کچھ کہنا ہے، انہوں نے آنسو صاف کرتے دانیال سے کہا کہ وہ ٹھٹک کر رکا اور موبائل کو گھورنے لگا۔ اسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگیں۔ بتائیں، سہمے دل سے کہتے اس نوجوان بھرپور مرد کی حالت بھی کسی معصوم بچے کی طرح ہو گئی تھی۔ میں نے تقویٰ اور سائم کا نکاح کروا دیا ہے، انہوں نے کہہ کر گہرا سانس بھرا، اور دوسری طرف دانیال سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ ان کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے اور وہ جیسے ان کے نیچے دب گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہکلاتے اس نے پوچھا تو اس کی حالت پر آغا جانی رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو دانیال، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ کر کیا ہے؟ وہ دھاڑ اٹھا کے کچن میں بیٹھی عائشہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ دانیال میرے بچے، مجھے معاف کر دو، انہوں نے روتے ہوئے ندامت سے التجا کی، پر دوسری طرف اپنے حواسوں میں ہوتا تو بتاتا۔ کہاں ہے انصاف کرنے والا میر وجاہت حسن؟ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ابھی سائم اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ انہیں نہیں معلوم دانیال، آغا جانی گھبراتی دروازے کی طرف دیکھتی گویا ہوئی۔ اوہ، تو یہ تم دونوں پوتے دادی کا کھیل تھا۔ میری بہن نے انکار کیا تو اسے تم جاگیردار لوگوں نے انا کا مسئلہ بنا کر اسے اٹھوا لیا اور اس سے زبردستی اپنے پوتے کا نکاح کروا کر اب مجھ سے معافی کی التجائیں کر رہی ہیں۔ بتائیں کہاں ہے آپ کا پوتا؟ اسے میں بتاؤں گا اغوا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں وہاں چکر لگاتے وہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ بیٹے معاف کر دو دانیال، ہم ان کا اچھے سے نکاح کروا دیتے ہیں سب کے سامنے، اسے بخش دو۔ آغا جانی کا دل کر رہا تھا جائے اور اس کے پاؤں میں گر جائے۔
آپ نہ بتائیں، میں خود پتہ لگاتا ہوں، بھاڑ میں گئی بدنامی، اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور روم سے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ تو یہ حقیقت تھی، وہ سائم زید میری بہن کو اغوا کر کے گیا تھا اور اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، جائے اور حویلی کو ہی آگ لگا دے۔ کل سے بھوکا پیاسا وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، نہ اپنا ہوش تھا، نہ گھر میں موجود اس خاموش وجود کا کہ کچھ کھا بھی رہی ہے کہ اس کی طرح ہی پڑی ہے۔ ہارون کو جب معلوم ہوا تو وہ اسے کافی بار ملنے کی کوشش کر چکا تھا اور بار بار کال کر رہا تھا، پر اسے کسی بات کا خیال نہیں تھا، صرف اپنی معصوم بہن کا چہرہ سامنے گھوم رہا تھا کہ سوچتے سوچتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جن سے امید تھی کہ وہ ساتھ دیں گے وہی قصوروار نکلے۔ وہ بے آواز روتا ہوا ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیسی حالت میں ہوگی اس کی بہن۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ واپس گھر سے نکلا۔ کہاں ہو؟ دروازہ بند کر لو لڑکی۔ اس کی آواز پر اپنا بھیگا چہرہ صاف کرتی عائشہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی کچن سے باہر نکلی اور آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگی، تب تک وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہیلو، لیلا کی پریشان آواز سپیکر سے گونجی۔ مسز ہانیہ مسکرا دی۔ کیا ہوا لیلا، تم ٹھیک ہو میری جان؟ مسز ہانیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آنٹی، سائم کہاں ہے؟ وہ میری کالز کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا؟ آپ اسے کہیں وہ مجھے کال کرے، مجھ سے اسے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر بھی نہیں چلا، میں بہت ناراض ہوں اس سے۔ لیلا ناراضگی سے شکوہ کرنے لگی تو مسز ہانیہ ہنس پڑی۔ ارے بس بس میری جان، اتنی شکایتیں میرے بیٹے سے؟ پہلے اس کی طرف سے دیے گئے پیغام تو سن لو۔ وہ مسکراتی شرارت سے بولی کہ لیلا کھلکھلا کر ہنسی۔ کیسا پیغام آنٹی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا ہے، اپنے دوسرے دوستوں کو انوائٹ کرنے اور تمہارے لیے سرپرائز لانے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ لیلا مسکرائی۔ اوہ، میں سمجھی کہ وہ شاید مجھ سے ناراض ہے۔ چلو پھر کل رات کو ملتے ہیں، بائے۔ خوشی سے جھومتے وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ بغیر مسز ہانیہ کی سنے وہ موبائل کو دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ وہ روتے روتے وہیں چارپائی پر سو گئی تھی کہ سائم کی جب آنکھیں کھلیں وہ اسے روم میں دیکھنے لگا، پر اس کی ناموجودگی پر گھبرا کر اٹھا۔ مولانی، وہ پکارتا باہر نکلا پر وہیں دہلیز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی وہ لون کی گلابی سوٹ میں کھلے گھنے بال خود پر پھیلائے سو رہی تھی۔ سائم اس پر مسکراتی نظر ڈال کر واپس روم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد فریش ہو کر نکلا۔ رات کے کالے سائے آسمان پر چھا گئے تھے، آس پاس سے عشاء کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ سائم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ وہ دوپہر کا بچا ہوا کھانا گرم کرنے لگا کہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر نیچے گری اور تقویٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جیسے سائم اس پر حملہ آور ہو گیا ہو۔ پر اپنے آس پاس کسی کو نہ پا کر وہ سکون کا سانس بھر کر رہ گئی اور دوپٹے کے لیے اندر بھاگی۔ مجھے وضو کرنا ہے، ہاتھ مروڑتی وہ کچن سے کچھ دور فاصلے پر کھڑی ہوتی بولی۔ سائم اس کے اس قدر گریز پر ہنس پڑا۔ آ جاؤ، یہاں سے پانی لے لو۔ اس نے واش بیسن کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لب کچل کر وہاں سے گزر کر اندر جانے کے فاصلے کو دیکھا۔ آ جاؤ، ایسے کاموں میں شیطان کا بھائی ثابت نہیں ہوں گا۔ اس نے کہتے اس کے لیے راستہ چھوڑا تو وہ ایک غصے بھری نظر ڈال کر آہستہ سے قدم اٹھاتی اندر آئی اور سانس روک کے اس کے قریب سے گزر کر پانی برتن میں لینے لگی اور لے کر جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر نکل گئی۔ وضو کر کے وہ روم میں آئی اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ یہاں، سائم کی آواز پر وہ مڑی اور اپنے پیچھے اسے کھڑا دیکھ کر حیرت ہونے لگی۔ بھلا اسے جائے نماز کا بھی پتہ ہے؟ وہ اس کے سوالوں پر ہنس پڑا۔ برا ہوں پر تھوڑا بہت مسلمان بھی ہوں، وہ اس کی گال تھپ تھپا کر کہتا وہاں سے چلا گیا تو وہ اس کی پشت دیکھتی سر جھٹک کر اللہ کے سامنے حاضری دینے لگی۔ اس نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ چارپائی پر کھانا لگاتا بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بولو، یا اللہ، اس برے انسان کو ایسی بری سزا دینا کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ اس کے خاموش لب اور خاموش بہتے آنسو کو دیکھ کر وہ تلخی سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کہ تقویٰ خاموش اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ تمہاری سب سے بری سزا یہی ہوگی سائم زیدی، کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کا احساس دلائے۔ اس نے سوچتے اپنے بھائی کو یاد کرتی اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگی کہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ آ جاؤ مولانی، بہت بھوک لگی ہے۔ جب کافی دیر بعد انتظار کرنے کے ابھی تقویٰ نہیں آئی تو روم میں آتا اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ہاتھ پکڑتا لے جانے لگا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی پر ناکام۔ کھانا تو پڑے گا۔ اس نے زبردستی پھر سے اسے کھانا کھلایا اور وہ سخت مزاحمت کے بعد بھی ہار گئی۔ کھانا کھا کر وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا اور تقویٰ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کچھ نہیں کر رہی تھی کہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ کمزور لڑکی ہار جائے گی اس کے سامنے۔ تبھی خاموش چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سائم کچن سے مسکراتا نکلا اور اسے سر جھکائے چارپائی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ تقویٰ کام کر رہ گئی جب اس نے اس کی کلائی تھامی۔ شوہر کے حقوق سے تو واقف ہو مولانی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے سائم نے اس کے سر سے اسکارف اتار کر چارپائی پر پھینکا اور جھک کر اس کے کان میں گویا ہوا کہ تقویٰ آنکھیں میچتی لب آپس میں پیوست کر گئی۔ اگر نہیں واقف تو چلو آج تمہیں اس پر تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر اس کے پسینے سے بھیگے چہرے کو دیکھتا روم میں لایا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔
وحشی کا مطلب جانتی ہو؟ اس کے پاس لیٹ کر سائم نے اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے گال سے ہلاتے پوچھا۔ پلیز، وہ خوفزدہ ہو کر بولی اور اسے فاصلہ قائم کرنے لگی کہ بروقت سائم نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ ارے تم تو ڈر گئی۔ میں تو تم سے مطلب پوچھ رہا تھا کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا وحشی۔ اب میں وحشی ہوں یا اس محترمہ کو وحشی کا معلوم نہیں تھا؟ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تو تم بتاؤ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا مسکراہٹ دبا کر بولا کہ تقویٰ نے خوف سے نفی کی۔ اچھا چھوڑو اسے، تمہیں بھی نہیں معلوم۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتا اس کے اوپر جھک گیا اور وہ بے بس سی اس کے حصار میں پڑی رہی۔ کسی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور تقویٰ کی حالت اس کی جسارتوں پر سر کٹے کبوتر کے جیسی ہو گئی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ کہہ دے، ہاں یہ سچ ہے، اگر تم زبردستی نہ کرتے تو ساری زندگی وہ لڑکی تم پر تھوکتی بھی نہ۔ پر وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ سو ڈیئر ہیومن رائٹس فیملی، یہیں پہ ہم اپنی اس ایپیسوڈ کا اینڈ کر دیتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آ جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔